کے نور سے روشن منور فرما۔ اللہ ہمیں زوال نعمت سے بچائے، جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں ان نعمتوں کے زوال سے اور نعمتوں کی ناشکری سے بچائے، گناہ سے بچائے۔ اللہ ہمارے وقت میں برکت عطا فرمائے، ہمیں وقت کی قدر، زندگی کی قدر نصیب فرمائے، ہر گناہ سے ہمیں بچنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے لیے کم بولنا، کم کھانا، کم سونا، کم پینا اللہ تعالیٰ کافی فرما دے۔ ہمارے دائیں بائیں آگے پیچھے ظاہر باطن میں اللہ نور ہی نور عطا فرما دے۔ آج درس کا آغاز سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 39 رکوع سے درس کا آغاز ہے، اور یہ تیسرے پارے کا 7واں رکوع ہے۔ جس آیت کریمہ سے آغاز ہے یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 ہے۔ یہ اگر دیکھا جائے تو پورے قرآن کی سب سے طویل آیت ہے۔ الفاظ کے لحاظ سے دیکھا جائے تو سب سے طویل یعنی بڑی آیت جو ہے یہی ہے۔ اگر کوئی آپ سے یہ سوال کرے کہ پورے قرآن کی الفاظ کے لحاظ سے، حروف کے اعتبار سے سب سے بڑی آیت کون سی ہے جس میں سب سے زیادہ الفاظ ہیں، تو وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 ہے۔ کون سا نمبر ہے؟ 282۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والوں، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی، اذا جب تداینتم بدین تم ایک دوسرے سے قرض کا معاہدہ کرو، یعنی قرض کا لینا دینا ہو، الی اجل مسمی، ایک مقررہ مدت تک۔ مثلا کسی نے 1 لاکھ روپیہ لیا 3 مہینے کے لیے، کسی نے 10 لاکھ روپے لیے 6 مہینے کے لیے، تو ایک مقررہ مدت تک تم قرض کا لین دین کرو۔ یا کسی نے کوئی چیز خریدی اور کہا کہ اس کے پیسے میں آپ کو 3 مہینے کے بعد دوں گا، فَاكْتُبُوهُ، تو تم اس بات کو لکھ لو۔ جتنا بھی ہمیں بھروسہ ہو ایک دوسرے پر، ایک دوسرے کو یہ آیت کریمہ سنا دیں۔ تیسرے پارے کا 7واں رکوع ہے، یاد رکھیے گا۔ کون سا رکوع ہے؟ تیسرے پارے کا 7واں رکوع شروع ہو رہا ہے، اور اس رکوع میں 2 آیتیں ہیں۔ یہ اس رکوع کی پہلی آیت ہے اور اس کا نمبر ہے 282۔ آیت کا ابتدائی حصہ پڑھ کے سنا دیں اور کہیں مجھے آپ پہ بھروسہ ہے، آپ کو مجھ پہ بھروسہ ہے، لیکن جب ہم اللہ کے حکم پر عمل کریں گے برکت ہو جائے گی۔ تو آئیے ہم اسٹیمپ پیپر پر گواہوں کے سامنے لکھ لیتے ہیں کہ آپ نے مجھے 10 لاکھ روپے دیے ہیں، اور میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں کہ اتنے مہینے کے بعد فلاں تاریخ کو میں آپ کو واپس کر دوں گا۔ کوئی کہے کہ جناب ہم تو دوست ہیں، ہمیں ایک دوسرے پہ بھروسہ ہے، بھروسہ بے شک ہے، لیکن اللہ کے حکم پر عمل کریں گے برکت نازل ہوگی، قرآن پہ عمل کریں گے نور نازل ہوگا، پھر قرض کی ادائیگی غیبی مدد سے آسان ہو جائے گی۔ دوسرا فائدہ کیا ہوگا؟ اگر ہم قرض کا لین دین کرتے ہیں اور لکھتے نہیں ہیں، گواہ نہیں بناتے، اب آپ بتائیے دونوں میں سے کسی کا انتقال ہو گیا تو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ قرضہ باقی تھا؟ مثلا جس نے پیسے دیے تھے اس کا انتقال ہو گیا، جس نے پیسے دیے تھے اس کا انتقال ہو گیا،
تو ان کے ورثاء کو کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے والد گرامی فلاں فلاں سے پیسے مانگتے تھے؟ تو یہ کاغذ لکھے ہوئے ہوں گے تو کاغذ ثبوت کے ساتھ لے جائیں گے اسٹیمپ پیپر، پھر گواہوں کو حاضر کیا جائے گا، اس طرح وہ رقم ڈوبنے سے بچ جائے گی۔ اسی طرح ایک شخص کا انتقال ہوا، کوئی آ کر کہتا ہے جناب یہ شخص ہیں، میں ان سے 10 لاکھ روپے مانگتا تھا۔ تو ہمیں کیا معلوم یہ مانگتا تھا سچا ہے کہ جھوٹا ہے؟ ہم کیسے دے سکتے ہیں 10 لاکھ روپے؟ لیکن اگر اس کے پاس اسٹیمپ پیپر پہ لکھا ہوا ہوگا، 2 گواہ ہوں گے، تو پھر ہم جو ہے جو ورثاء ہوں گے وہ قرض خواہ کو پیسے دے دیں گے۔ کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ جب تک قرض ادا نہ ہو روح معلق رہتی ہے، جب تک قرض ادا نہ ہو بخشش نہیں ہوتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شہید کے اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا لیکن قرض معاف نہیں فرمائے گا۔ تو اس لیے دونوں طرف فائدہ ہے، تو اس لیے قرض کا جو لین دین وہ 2 گواہوں کے سامنے لکھ لیں۔ اگر گواہ کا موقع نہیں ہے، کوئی چھوٹا موٹا قرض ہے، روز کی روٹین ہوتی ہے نا، تو پھر کاغذ پر لکھ کے سگنیچر کرا لیں برکت کے لیے۔ شک نہیں ہے، اعتماد ہے، بھروسہ ہے، لیکن برکت اسی وقت ہوگی جب ہم اللہ کے حکم پر عمل کریں گے۔ فَاكْتُبُوا۔ اچھا لوگ اس پہ عمل نہیں کرتے، نقصان کیا ہوتا ہے؟ برکت نہیں ملتی۔ جب برکت نہیں ملتی تو جس نے پیسے لیے ہوتے ہیں وہ واپس دے ہی نہیں سکتا، یا تو اس کا کاروبار تباہ ہو جاتا ہے، دیوالیہ ہو جاتا ہے، یا وہ مکر جاتا ہے۔ مارکیٹ میں کئی ایسے لوگ ہیں۔ اب ایک بھائی نے مجھے کہا 35 کروڑ روپے میرے دبا لیے ہیں۔ کتنے؟ 35 کروڑ۔ اور کمال کی بات تو دیکھیں، بھروسہ تو دیکھیں، کہا میرا اس پر اتنا بھروسہ تھا کہ میرے پاس کوئی لکھت پڑھت نہیں ہے، کوئی گواہ نہیں ہے۔ اب وہ انکار کر دے تو کیسے لیں گے؟ تو شریعت پر جب ہم عمل نہیں کریں گے، قرآن کے حکم پہ عمل نہیں کریں گے، تو پھر برکت کیسے ہوگی؟ تو آج سے اپنا یہ معمول بنا لیں۔ کوئی کہنے کیا بات ہے، آپ لکھنے کی بات کر رہے ہیں، آپ کو شرم نہیں آتی، آپ کو پتہ نہیں ہے، میں کوئی جھوٹا آدمی ہوں، میں کوئی بھاگ جاؤں گا، آپ کو بھروسہ نہیں ہے۔ آپ کہیں لاکھ بھروسہ ہے، لیکن قرآن کا حکم ہے، ہم تو یہ کہتے ہیں باپ اور بیٹے کے درمیان بھی کوئی معاہدہ ہو تو اسے لکھ لیں، تاکہ بعد میں غلط فہمی بھی نہ ہو اور قرآن پاک کے حکم کی برکت سے سارے کام آسان بھی ہو جائیں۔ اب بتائیے اس فرمان کو سننے کے بعد جب ہم لکھیں گے تو ذہن میں کیا چیز ہوگی؟ ہم کہیں گے قرآن کا حکم ہے، ہم تو اللہ کے حکم پر عمل کر رہے ہیں، پھر غیبی مدد نازل ہوگی، فرشتے نازل ہوں گے اور ہمارے سارے معاملات آسان ہو جائیں گے۔ آگے دیکھیں یہ لکھنے کے بارے میں کتنا ہمیں سمجھایا گیا۔ وَلْيَكْتُبْ، اور چاہیے کہ لکھے، بَيْنَكُمْ، تمہارے درمیان، کاتبٌ، لکھنے والا، بالعدل، انصاف کے ساتھ، لکھنے والا انصاف کے ساتھ لکھے۔ ایک وہ شخص ہے جس نے پیسے دیے ہیں، دوسرا وہ شخص ہے جس نے پیسے لیے ہیں، مقروض بن رہا ہے، بیچ میں لکھنے والے کو بٹھائیں، 2 گواہ بھی بٹھا دیں اور لکھنے والے کو لکھائیں اور وہ انصاف کے ساتھ لکھے۔ ایسا نہ ہو کہ بولا کیا جائے اور وہ اپنی مرضی سے کچھ اور لکھ دے۔ اس میں بھی ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، سگنیچر کرنے سے پہلے خود پڑھیں، اور اگر پڑھنا نہیں آتا، اس نے انگلش میں لکھا ہے، یا بعض لوگ ایسے ہیں جنہیں اردو بھی نہیں آتی، تو پھر اپنے جو قابل بھروسہ ہو اسے ساتھ لے جائیں، وہ آپ کو پڑھ کے سنائیں لکھا کیا ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ نے لاکھ روپے لیے ہوں اور اسے 10 لاکھ لکھ دیے ہوں، آپ سگنیچر کر دیے، پھنس گئے۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ، وَلَا يَأْبَ، اور انکار نہ کرے، کاتب، لکھنے والا، أَن يَكْتُبَ، لکھنے سے انکار نہ کرے،
اچھا پہلے زمانے میں معاہدے بنتے تھے تو ہاتھ سے لکھتے تھے، اب جناب والا اس کے بعد جو ہے ٹائپ رائٹر آ گئے، پھر اب کمپیوٹر کا دور آ گیا، کمپوزنگ ہوتی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ اب ہمیں کوئی معاہدہ بنانا ہوتا ہے، اور جیسے مکان کے کاغذات ہیں یا اس طرح کا کوئی معاہدہ ہے، اسٹیمپ پیپر بنانا ہے، تو ہم کسی وکیل کی خدمات انجام لیتے ہیں، اور وہ وکیل ہمیں بتاتا ہے کہ بھئی اسٹیمپ پیپر پر یہ الفاظ ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ کما جیسا کہ علمہ اللہ، اللہ نے اسے سکھایا، فَلْيَكْتُبْ، بس چاہیے کہ وہ لکھے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ لکھنے والا اپنی اجرت، اپنی فیس وہ لے سکتا ہے، وہ پہلے سے کہہ دے میں لکھوں گا، میری یہ فیس ہے۔ جیسے وکیل ہوتا ہے، وکیل سے ہم کوئی کاغذات بناتے ہیں، لکھواتے ہیں، تو وہ بھی فیس لیتا ہے، اور وکیل اپنے آدمی سے لکھواتا ہے۔ اچھا اب یہ ورڈنگ کون بولے گا؟ ایک ہے جس نے 10 لاکھ روپے دیے ہیں، اور ایک وہ ہے جو 10 لاکھ روپے لے کر مقروض بنائے۔ قرآن سبحان اللہ کیا پیاری کتاب ہے، کس طرح رہنمائی کی اللہ نے کہ اگر ہم عمل کرتے تو دنیا بھی سنور جاتی، آخرت بھی سنور جاتی۔ کہا یہ ورڈنگ، الفاظ کون بولے گا؟ مقروض بولے گا، تاکہ اس کے دماغ میں یاد رہے کہ میں نے کتنا قرضہ لیا ہے۔ تو مقروض سے لکھنے والا پوچھے گا جی جناب آپ نے کتنے پیسے لیے ہیں؟ وہ کہے گا اس نے مجھے 10 لاکھ روپے دیے ہیں۔ لکھیں کہ فلاں بن فلاں نے فلاں سے 10 لاکھ روپے لیے ہیں ادھار پر۔ پھر وہ لکھنے والا کہے گا آپ بتائیں کب آپ پیمنٹ کریں گے؟ آپ لکھیں فلاں تاریخ کو اتنے مہینے کے بعد میں پیمنٹ کروں گا۔ وَلْيُمْلِلْ، اور چاہیے کہ لکھتا جائے، الذی علیہ الحق، وہ لکھے جس پر حق ہے، یعنی مقروض جس نے قرضہ لیا ہے وہ لکھوائے۔ کاتب کو کہے کہ جناب یہ لکھیں آپ، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور چاہیے کہ وہ اپنے رب اللہ سے ڈرے۔ ایسا نہ ہو کہ کاتب کو رشوت دے دے اور کہے میں 10 لاکھ بولوں گا تو 5 لکھ دینا، سامنے والے کو تو پڑھنا آتا نہیں ہے، سگنیچر ایسے ہی کروا لیں گے۔ تو اللہ سے ڈرے، صحیح صحیح لکھوائے۔ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور حق میں سے کچھ باقی نہ چھوڑے۔ سارے معاملات جو آپس میں طے ہوئے ہیں سب لکھوائے کہ اتنے پیسے لیے ہیں، اتنی قسطوں میں دوں گا، پہلی قسط اس تاریخ کو دوں گا، دوسری قسط اس تاریخ کو دوں گا، اس طرح پیمنٹ ہوگی، ساری چیزیں لکھوائے۔ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، پھر اگر جس پر حق ہے یعنی مقروض جس نے قرض لیا ہے، سفیہن، وہ بے عقل ہے، وہ بے عقل ہے، یعنی اس میں اتنی عقل نہیں ہے کہ اس کو سمجھ نہیں ہے کہ کیسے یہ معاہدے ہوتے ہیں، کیسے لکھوایا جاتا ہے، یا اتنی کاروباری سمجھ نہیں ہے، بس قرضہ لے رہا ہے۔ تو اگر وہ بے عقل ہے لینے والا، او ضعیفاً، یا ناتواں ہے، اتنا بیمار ہے کہ وہ وکیل تک یا لکھوانے والے تک نہیں جا سکتا، یا اس کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ ان معاملات کو ڈیل کر سکے، او لا یستطیع ان یمل، یا اسے لکھوانے کی طاقت نہیں ہے۔ بعض ہوتے ہیں نا جیسے مکان کے کاغذات ہیں، بہت سے کاغذات ہیں، اس کی ہمیں سمجھ نہیں پڑتی کیا لکھوانا ہے، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ سمجھدار وکیل سے رابطہ کر لیتے ہیں۔ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، تو اس کا ولی انصاف سے لکھوائے۔ ولی سے مراد کوئی بھی شخص ہے کہ جو اس کی طرف سے لکھوائے کہ میرے دوست نے، میرے موکل نے اتنے پیسے لیے ہیں، یہ اس طرح پیمنٹ کریں گے، اس طرح قرضہ واپس کریں گے۔ اب بتائیے، اللہ کا کلام اس پر زور دے رہا ہے
کہ جب قرض کا لین دین ہو ایک خاص مدت تک تو اسے اس طرح لکھوانا ہے، پھر بھی ہم نہیں لکھواتے. اور اکثر ہمارے کاروباری حضرات یہ کہتے ہیں لاکھوں روپے ہمارے پھنسے ہوئے ہیں لیکن کوئی ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے، اگر اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے ورثہ تو ہم ایک پائی نہیں دیں گے. ہمارے ایک دوست اچھا خاصا کاروبار تھا اور بڑی اچھی زندگی دنیاوی اعتبار سے گزر رہی تھی، تو جو ان کا پارٹنر تھا اچانک سے حادثہ ہوا، اس کا انتقال ہو گیا. اب انہوں نے کروڑوں روپے ان کو دیے ہوئے تھے کاروبار کے لیے، اس کا انتقال ہو گیا. اب کوئی ثبوت نہیں، دونوں کی آپس کی ڈیلنگ تھی، بھروسہ تھا ایک دوسرے پر، لیکن ثبوت اب کچھ بھی نہیں، ایک پائی نہیں ملی بیچارے کو. جو ورثہ تھے انہوں نے کہا پیسے ہی نہیں ہیں، اس کا تو دیوالیہ نکلا ہوا ہے، یہ تو اتنا مقروض ہے، کوئی ہے ہی نہیں کچھ بھی، تمہارے پاس ثبوت ہے تو لاؤ. نہ اس کے پاس ثبوت تھے نہ کچھ. وہ کہتے ہیں میری ایسی حالت ہو گئی کہ مجھے 2 وقت کی روٹی مشکل ہو گئی، میں مقروض ہو گیا، میرے لیے گزارا کرنا مشکل ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے غیب سے مدد فرمائی، کسی نے ان کی مدد کی، پھر کسی نے قرضہ دیا، پھر انہوں نے کاروبار کیا، پھر سیٹ ہوئے. تو بتائیے یہ نقصان کیوں ہوا؟ اللہ کے حکم پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے. اگر یہ لکھے ہوئے اسٹیمپ پیپر پر کاغذات اسٹیمپ پیپر پر لکھا ہوا ہوتا، گواہ ہوتے، تو کم از کم یہ پیش تو کر سکتے کہ میں جھوٹا نہیں ہوں، دیکھو یہ پیسے میں مانگتا ہوں. آگے فرمایا وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ. کوئی یہ بھی تو کہہ سکتا ہے بھائی یہ آپ کے کاغذات جھوٹے ہیں، اسٹیمپ پیپر پہ آپ نے ایسے ہی لکھوا لیا، یہ سگنیچر بھی جعلی ہیں. اب تو ایسی مشین بھی آ گئی ہے مارکیٹ کے اندر کہ اگر آپ کی سگنیچر کسی کاغذ پر ہو تو وہ مشین دوسرے کاغذ پر اس کی کاپی بنا دیتی ہے. تو وہ کہے جناب یہ سگنیچر کی بھی کاپی ہے، آپ نے جعلی بنا لیا، تو پھر 2 مستند گواہ بھی ساتھ رکھو، جب یہ پیپر پر سگنیچر ہو تو گواہوں کے بھی سگنیچر ہوں. وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ. قرآن قیامت تک رہنمائی فرماتا ہے. تو قرآن نے ہماری رہنمائی فرمائی کیسے زندگی گزارنی. وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ. 2 گواہ بنا لو، مِن رِجَالِكُمْ، مردوں میں سے 2 مردوں کو اپنا گواہ بناؤ جو نیک ہوں، صالح ہوں، اچھے آدمی ہوں، قابل بھروسہ ہوں، ان کو گواہ بنا لو. اچھا اگر 2 مرد نہ ملیں پھر کیا کریں؟ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ. پھر اگر رجلین 2 مرد نہ ہوں، فَرَجُل تو 1 مرد، وَامْرَأَتَيْنِ اور 2 عورتیں. یا تو 2 مردوں کو گواہ بنا لو یا پھر کیا کرنا ہے، دہرائیے، 1 مرد اور 2 عورتوں کو گواہ بنا لو. مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ. ان لوگوں میں سے گواہ بناؤ جنہیں تم گواہوں کے طور پر پسند کرتے ہو. ترضونا، جو تمہیں قابل بھروسہ لگتے ہیں، جو اچھے لوگ ہیں، قابل اعتماد ہیں، انہیں گواہ بنا لو. اچھا اب سوال یہ کہ 2 مرد ہوں تو 2 مرد گواہ ہو جائیں. اگر 2 مرد نہیں ہیں، 1 مرد ہے، تو اب 1 مرد کی جگہ پہ 2 عورتیں، یعنی 2 مردوں کو گواہ بنانا ہے، 1 مرد کم ہے، تو 1 مرد کی جگہ 1 عورت نہیں بلکہ کتنی عورتیں ہیں؟ 2. اس لیے کہ عورت کے اندر بھولنے کی عادت زیادہ ہوتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو زیادہ بولتا ہے اس کا حافظہ کمزور ہوتا ہے. گونگے آدمی کا حافظہ بہت قوی ہوتا ہے. اسی طرح جس کی زبان میں لکنت ہے، جس کی وجہ سے وہ زیادہ نہیں بول سکتا، اس کا حافظہ قوی ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من صمت نجا، جو خاموش رہا اس سے نجات پا لے. ہمارا ایک ایک ورڈ جو ہے، ایک ایک لفظ جو ہے،
یہ لفظ کروڑوں سے بھی زیادہ قیمتی ہے. تو اگر ہم کم بولنے کی عادت ڈالیں تو فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارا حافظہ بھی کبھی ہوگا. مجھے ایک عجیب بات پتہ چلی زندگی میں جو میرے لیے حیرت انگیز ہے. ایک بھائی ہیں، ان کی عمر ہوگی 65 سال میرا خیال ہے. بہت زیادہ بولتے تھے، بہت زیادہ. مجھے کہا کہ میرا کام ہی بولنے کا ہے. ملازم ہے میری فیکٹری کے اندر، ایک ایک ملازم سے، نوکر سے بحث کرنا، مغز ماری کرنا. تو وہ کہتے تھے کہ میں جب تک مجھے نیند نہیں آتی میں بولتا ہی رہتا ہوں. ان کی آواز بند ہو گئی. پھر مجھے ملے تو بڑی دقت تھی بولنے کے اندر. میں نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ انہوں نے عجیب بات کہی. انہوں نے کہا جیسے موبائل ہوتا ہے نا، موبائل، اس کی ایک میموری ہے، وہ میموری فل ہو جاتی ہے. تو اسی طرح یہ ہمارا آواز میں، گلے میں ایک باکس ہے، اس کی کیپیسٹی ہے. زندگی میں ہم اتنے الفاظ بول سکتے ہیں، میں اس سے زیادہ بول چکا، تو یہ اب ایکسپائر ہو گیا. یہ بڑی مشکل سے انہوں نے تھوڑا تھوڑا بول بول کے مجھے سمجھایا. تو اب ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اب آپ 1 مہینہ کچھ نہیں بولیں، اشاروں سے بات کریں تو شاید جو ہے اس میں ہمت پیدا ہو اور یہ چل پڑے. میں نے کہا یا اللہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اللہ تعالیٰ نے یعنی ایک ہمارا جو یہ باکس ہے جس کو وائس باکس کہتے ہیں، اس باکس کے ایک کیپیسٹی رکھی ہے کہ انسان پوری زندگی میں اتنا بول سکتا ہے، وہ اس سے زیادہ نکل گئے. اسی طرح یہ ہماری میموری ہے. میموری، ہم جو چیز دیکھتے ہیں وہ ہمارے دماغ میں جاتی ہے، جو ہم سنتے ہیں وہ دماغ میں جاتی ہے. تو جس طرح آپ دیکھتے ہیں موبائل کی میموری فل ہو جاتی ہے، پھر موبائل کیا ہو جاتا ہے؟ ہینگ ہونا شروع ہوتا ہے. تو ایسے ہی زیادہ بولنے کی وجہ سے اور زیادہ موبائل کے استعمال سے دماغ کی میموری فل ہو جاتی ہے، تو دماغ ہینگ ہونا شروع ہوتا ہے، آدمی چیزیں بھولنے لگتا ہے. عورتیں بہت بولتی ہیں، بہت زیادہ بولتی ہیں. اگر کسی کے گھر پہ آپ مہمان جائیں اور اس گھر میں 2 کمرے ہوں، 4 آدمی مرد یہاں بیٹھے ہیں، دوسرے کمرے میں 4 عورتیں بیٹھی ہیں، تو جو مردوں کا کمرہ ہوگا اس میں ہو سکتا ہے ایک بول رہا ہوگا، سب سن رہے ہوں گے یا تھوڑی دیر خاموش بھی رہیں گے. ہوتا ہے نا کبھی کبھی مرد سب ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، خاموش ہوتے ہیں. لیکن برابر میں 4 عورتیں ہیں تو چاروں بولتی ہیں، کسی کا نہیں سنتے اور بولتی رہتی ہیں، بولتی رہتی ہیں، بولتی رہتی ہیں. تو زیادہ بولنے کی وجہ سے 2 مسائل ہوتے ہیں. ایک تو ان کی عقل ناقص ہوتی ہے، جو بھی زیادہ بولے گا نا اس کی عقل ناقص ہو جائے گی، اور دوسرا ان کی میموری کمزور ہو جاتی. تو بھولنے کا مرض مردوں کے مقابلے میں عورتوں میں زیادہ ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا 2 عورتیں یا تو 2 مرد گواہ بناؤ. اگر ایک مرد کم ہے تو ایک مرد کی جگہ ایک عورت کو گواہ نہ بناؤ بلکہ 2 عورتوں کو گواہ بناؤ. کیوں؟ کیونکہ ان میں بھولنے کا مرض زیادہ ہے. ان تضل احداہما، کہ ایک عورت بھول جائے، فتذکر احداہما، تو دوسری اسے یاد دلا دے، دوسری اسے یاد دلا دے کہ یوں بات نہیں ہوئی تھی، یوں ہوئی تھی. احداہما الاخری، فتذکر احداہما الاخری، اخری مانے دوسری، احداہما پہلی، تو پہلی دوسری کو وہ بات یاد دلا دے. گواہ تو ہم نے مقرر کر لی ہے، اب جب ضرورت پڑے تو گواہ گواہی دینے کے لیے بھی آئیں. وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ، اور گواہ انکار نہ کریں، اذا ما دعوا، جب انہیں بلایا جائے. دعو مانے بلایا جائے، جب انہیں بلایا جائے تو وہ آنے سے انکار نہ کریں. لیکن یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ملک میں اسلامی نظام، نظام مصطفیٰ ہو، عدل و انصاف ہو. اب یہاں کسی ڈاکو کو پکڑتے ہیں، چور کو پکڑتے ہیں، دہشت گرد کو پکڑتے ہیں، 100 آدمیوں کا قاتل ہے،
لیکن جب کورٹ میں جاتا ہے تو کوئی بھی گواہی دینے کی جرت نہیں کرتا، کیونکہ کوئی بھی کورٹ میں آتا ہے تو پہلی دفعہ آتا ہے تو کورٹ میں ایک پیشی ہوتی ہے، پھر کہتا ہے جج اگلی پیشی پر آپ دوبارہ آئیں، آپ کی گواہی پر ہم جرح و تعدیل کریں گے، اگلی پیشی سے پہلے اس کو مار دیا جاتا ہے، کون آئے گا؟ تو اس لیے نظام مصطفیٰ ہوگا، عدل و انصاف ہوگا۔ میرے ایک دوست افغانستان گئے، ابھی افغان مجاہدین کی حکومتیں ماشاءاللہ، انہوں نے کہا کہ وزیر داخلہ، وزیر خارجہ، آرمی چیف، سب سے میری ملاقات ہوئی، چیف جسٹس سے ملاقات ہوئی۔ وہ جھوپڑی میں رہتے ہیں، نیچے فرش پہ بیٹھتے ہیں، عام لوگوں کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں، پتہ بھی نہ چلے یہ آرمی چیف ہے، پتہ بھی نہ چلے یہ جناب صدر صاحب ہیں، یہ وزیر اعظم ہے، یہ امیر المومنین ہے، یہ وزیر داخلہ ہیں۔ کہا میں ان کے ساتھ مزارات پہ حاضری کے لیے گیا، محفل میلاد میں شرکت کی، ماشاءاللہ سنی صحیح العقیدہ، یا رسول اللہ کہنے والے۔ اچھا دفتروں کے باہر الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ لکھا ہوا ہے، ذکر والے، فکر والے۔ کا وزیر داخلہ کو میں نے دیکھا، میں سو رہا تھا، میری آنکھ کھل گئی، ہم سفر میں تھے، تو وہ تہجد کی نماز میں رو رو کے دعائیں مانگ رہا تھا، وزیر داخلہ۔ تو ایسے نیک لوگ، اور اللہ نے کیسی برکت دی، وہاں ڈالر 90 روپے سے بھی کم کا ہو گیا۔ کتنے روپے کا؟ 90 روپے سے بھی کم۔ ہمارے یہاں یہ جب 240 کا تھا تو ان کے یہاں 90 روپے کا تھا، اب ہمارے یہاں یہ 215 کے آس پاس پہنچا تھا، ان کا 90 روپے سے بھی گر گیا۔ ان کا افغانی 1 روپیہ پاکستان کے 2.5 روپے کے برابر ہو گیا۔ اتنی تیزی سے اسلامی نظام کی برکت سے وہ ترقی کر رہے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جہاد کی طرف آئیں، جذبہ جہاد پیدا کریں، شوق شہادت پیدا کریں، نظام مصطفیٰ ملک میں نافذ کرنے کے لیے لوگوں کو ذہن دیں۔ ہم خود بھی اٹھیں، دوسروں کو اٹھائیں کہ ملک میں دین کو تخت پہ لانا ہے۔ جب دین تخت پر ہوگا برکت ہی برکت ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ میں دنیا کے کئی ملکوں میں گھوما ہوں، لیکن ابھی صرف ان کی حکومت کو 1.5 سال ہوا ہے، کہتے افغانستان میں نے اتنا امن دیکھا کہ میں نے پوری دنیا میں اتنا امن کہیں نہیں دیکھا۔ کہنے لگے ہم ایک جگہ جا رہے تھے تو ہم نے گاڑی روکی، تو انہوں نے کہا یہیں درخت کے نیچے سو جاتے ہیں، تو موبائل اور یہ سب رکھ کر برابر میں رکھ کے سو گئے، کوئی خوف نہیں، نہ کوئی چوری کرے گا، نہ کوئی ڈکیتی ڈالے گا، ایسا الحمدللہ۔ اور کہا کہ وہ مجاہدین جو ڈیوٹیاں دے رہے ہیں افغانستان میں، جو پولیس کے محکمے میں، جو فوج کے محکمے میں، ان کو حکومت تنخواہ نہیں دیتی۔ تو کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا فوجیوں سے آپ کو تنخواہ کتنی ملتی ہے؟ کہا ہماری حکومت غریب ہے، ہمارا ملک غریب ہے، 40 سال ہم پہ ظلم ہوا ہے، 20 سال روس نے ہمیں مارا، 20 سال امریکہ نے مارا، 40 سال ہم پٹے رہے، تو ہم بغیر تنخواہ کے للہ فی اللہ خدمات دیتے ہیں اپنے ملک کے لیے، اور بڑا جذبہ ہے، کہتے ہیں ہم اپنے ملک کو دوبارہ کھڑا کر دیں گے۔ تو امن و امان اگر ہو، گواہ کو تحفظ ہو تو گواہی دینے کے لیے آئے گا، اور جہاں یہ ہو کہ دھمکی آ جائے اور نہ مانے تو گواہ کو کورٹ میں پہنچنے سے پہلے ہی مار دیا جائے، تو کون گواہی دے گا؟ ارشاد فرمایا وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ، اور گواہ گواہی دینے سے انکار نہ کریں، اِذَا مَا دُعُوا، جب انہیں گواہی دینے کے لیے بلایا جائے، وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ۔ قرآن مجید فرقان حمید کیا پیاری کتاب ہے، رب کا کلام ہے، ذہن میں خیال پیدا ہو آگے جواب مل جاتا ہے۔ ہمارے دل میں خیال آیا ہم لکھیں، 2 گواہ بنائیں، کوئی کروڑوں کا معاہدہ ہوگا تو بنائیں گے نا، چھوٹے موٹے معاہدے کے لیے کیا لکھوانا، کیا لکھنا؟ اگر 50,000 روپے، 10,000 روپے، 1,00,000 روپے لیا ہو تو کیا لکھنے کی ضرورت ہے؟ اگر برکت چاہیے تو قرآن کے حکم پر عمل کریں۔ وَلَا تَسْأَمُوا، اور بھاری نہ جانو، سستی نہ کرو،
ولا تسأموا ان تکتبوہ، لکھنے کو بھاری نہ جانو، لکھنے میں سستی نہ کرو، صغیراً قرض تھوڑا ہو، او کبیراً یا بڑا قرض ہو. سبحان اللہ. 10,000 روپے ہوں، 1,000 روپے ہوں، لاکھ روپے ہوں، کروڑ روپے ہوں، زیادہ ہوں کم ہو، لکھواؤ. الی اجلی، اگر قرض لیا ہے ایک مدت تک تو وہ لکھواؤ. لکھنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ ذالکم اقسط عند اللہ. عند اللہ کے معنی ہے اللہ کے نزدیک، اقسط کے معنی زیادہ انصاف کی بات ہے. یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے. بھئی کل کو آپ نے 10,000 دیے تھے، کل کو آپ بھول گئے اور آپ کہتے ہیں میں نے آپ کو 20,000 روپے دیے تھے، یہ جھگڑا کون نمٹائے گا؟ آپ نے 10,000 دیے تھے، وہ بھول گیا، کہتا ہے نہیں 8,000 دیے تھے، پھر کیسے پیسے ملیں گے؟ تو آپس کی محبتیں، دوستیاں، رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی. تو کوئی بھی آپ سے کہے کہ لکھنے کی کیا ضرورت ہے، ہمیں ایک دوسرے پہ بھروسے، ہم دوست ہیں، ہم رشتہ دار ہیں، تو کہیں اس لیے لکھنا ہے، اللہ کا حکم ہے، قرآن کا حکم ہے، اس میں برکت ہے، نور ہے، خیر ہے. انشاءاللہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر عمل کریں گے، ہم دونوں کے معاملات میں اللہ برکت پیدا کر دے گا. اور یقیناً یہ بات تو سچی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر عمل کرنے میں کیا ہے؟ برکت ہی برکت. یقین ہونا چاہیے. حج پر ماشاءاللہ ہمارے قافلے میں کافی لوگ تھے، تو ہمارے قافلے میں ایک بھائی تھے، وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ حج پر آئے تھے، اور تقریباً آپ سوچیں کہ انہوں نے اتنا اچھا اور وی آئی پی پیکج کروایا تھا کہ تقریباً 1 کروڑ روپے میں ان کا حج ہوا. 5 افراد کا، 5 یا 6 افراد ہوں گے، تو 1 کروڑ 20 لاکھ یا 1 کروڑ 10 لاکھ میں ان سب نے حج کیا. تو اللہ نے کتنا نوازا ماشاءاللہ، کہ جو آدمی 1 کروڑ روپے یا 1 کروڑ اور 10 لاکھ یا 20 لاکھ روپے خرچ کر کے حج اپنی فیملی کو کروا رہا ہے، تو اس کے مال میں کتنی برکت ہوگی. تو ان کے متعلق پتہ چلا، بڑے غریب لوگ تھے. یہ بھائی بہن ملا کر 11 بھائی بہن تھے، 6 بھائی اور 5 بہنیں. اچھا، شادی کی عمر ہو گئی، لیکن کام چھوٹا موٹا تھا. تو ان کے ماں باپ یہ سوچتے تھے کہ ہم شادی کیسے کریں، دھوم دھام سے شادی کریں گے، ابھی تو ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہیں. تو ان کو کسی بزرگ نے کہا کہ دھوم دھام کو رہنے دو، سادگی سے شادی کر لو، اپنے 2 بیٹوں کی شادی کر لو، یہ شادی کے قابل ہو گئے ہیں، رشتہ بھی اچھا مل گیا، منگنی کی ہوئی ہے 2 سال سے. اب آپ کہتے ہیں 5 سال منگنی رکھیں گے، یہ مت کریں، رشتہ اچھا مل گیا ہے، آپ اپنے 2 بیٹوں کی شادی کر لیں بالکل سادگی سے. اچھا، سامنے والے بھی غریب تھے، یہ بھی غریب تھے، تو آپ سادگی سے کر لیں، صرف نکاح کریں اور چھوٹا سا ولیمہ کر دیں بس، پھر دیکھیں اللہ کیسی برکت دے گا. انہوں نے بتایا کہ ہماری شادی ہوئی، 2 بھائیوں کی شادی ہوئی، پھر ان کے کاروبار میں اللہ نے ایسی برکت دی، ایسی برکت دی کہ ارب پتی ہو گئے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے، اللہ کا بھی حکم ہے. وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، جو تم میں بے نکاح ہیں ان کی شادی کر دو، اللہ اپنے فضل سے انہیں مالدار کر دے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ گناہ نہ ہو شادی میں، اور جتنی سادگی سے، قرض نہیں لینا شادی میں. بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم گناہ تو نہیں کر رہے نا، لیکن دھوم دھام سے شادی کریں گے. ہم نے کہا کیسے دھوم دھام سے کریں گے؟ کہا یہ کریں گے کہ بہت بڑے ہال میں کریں گے، 35 ڈشیں رکھیں گے. ٹھیک ہے، گناہ نہیں کریں گے. تو گناہ بھی نہیں کرنا اور اپنی طاقت سے بڑی دعوت بھی نہیں کرنی. شادی کے لیے قرض نہیں لینا، پھر دیکھیں کیسی برکت ہوتی. تو انہوں نے قرضہ نہیں دیا، سادگی سے کر لیا، اللہ نے ایسی برکت دی.
ماشاءاللہ کہ اب دیکھیں ایسی برکت ہو گئی کہ صرف ایک بھائی اپنی پوری فیملی کو لے کر آیا، 1 کروڑ سے اوپر اسے حج میں خرچہ کیا۔ تو اللہ کے فرمان پر اگر یقین ہوگا، اس کے محبوب کے فرمان پہ یقین ہوگا، برکت ہی برکت ہوگی۔ اب ہمارے یہاں کیسی عجیب سوچ ہے، ہم بیان تو کرتے ہیں کہ جناب بچوں کی شادی جلدی کر دیں، لیکن بچوں کی سوچ کیسے بدلے؟ جس نوجوان سے کہیں، جس بچے سے کہیں نہیں ابھی تو مجھے پڑھنا ہے، اچھا اب تو پڑھ لیا اب شادی کر لو، نہیں ابھی تو میں کمانے لگا ہوں، جب میں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاؤں گا پھر شادی کروں گا۔ پھر پاؤں پہ کھڑے ہوتے ہوتے 25 سال کی عمر، 30 سال کی عمر، 35 سال کی عمر نکل جاتی۔ اردو اسپیکنگ، کئی ہمارے جاننے والے دوست اردو اسپیکنگ ہے، کئی میمن ہے، تو اردو اسپیکنگ کے یہاں جب میں نکاح پڑھانے جاتا ہوں تو مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے، دولہا 45 سال کا، دلہن 35 سال کی، دولہا 40 سال کا، دلہن جناب 30 سال کی۔ تو مجھے بہت کم اردو اسپیکنگ ملتے ہیں کہ جنہوں نے 25 سال میں یا 22 سال میں شادی کی ہو، 30 35 یہ تو عام ہے۔ تو اکثر جو ہے نا 35 سال کے مجھے دولہے ملتے ہیں، اور جب کاغذات میں دیکھیں دلہن کی عمر تو 30 سال 31 سال۔ یہ کیا ہے؟ بس شادیاں لیٹ کرنے کا رواج ہے، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے پھر شادی کریں گے۔ پاؤں پہ کھڑا ہونا مسئلہ نہیں ہوتا، اصل مسئلہ ہوتا ہے پیسے جمع کرنا، تاکہ اپنی طاقت سے بڑھ کر دھوم دھام سے شادی کریں، بڑی شہرت ہو، بڑی واہ واہ۔ میرے پاس ایک نوجوان آیا، اس نے کہا کہ میرا نکاح ہو گیا، رخصت ہی نہیں ہوئی، تو اب میرے گھر والے کہتے ہیں ابھی نہیں، بعد میں کریں گے، 50 لاکھ روپے چاہیے شادی کے لیے۔ تو 50 لاکھ روپے ہمارے پاس کدھر ہے؟ جب جمع ہو جائیں گے پھر کریں گے، چاہے 2 سال لگیں چاہے 5 سال لگیں۔ تیری عمر کیا ہے؟ ابھی تو چھوٹا ہے، 22-23 سال کا ہے۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ مجھے نہ دھوم دھام سے کرنی ہے، نہ میرے جو سسرال والے ہیں وہ جہیز کا اور یہ سارا چکر کچھ بھی نہیں ہے، اب سادگی سے کر دو، شریعت کا حکم ہے۔ نہیں، ناک کٹ جائے گی، 50 لاکھ روپے جب جمع ہوں گے پھر کریں گے۔ میں نے اس سے کہا 50 لاکھ روپے قرضہ لیں گے، کیسے بھریں گے؟ 50 لاکھ روپے لگتا ہے کیا شادی میں؟ تو مجھے کہنے لگا ارے حضرت آپ کو کیا بتاؤں، ہمارے ایک دوست کی شادی ہوئی، صرف ولیمے کا، ہال کا اور کھانے کا خرچہ 35 لاکھ کا تھا، اور 15 لاکھ، اور یہ اس میں تو بڑے سادے سادے ہال ملتے ہیں۔ توبہ استغفر اللہ۔ تو شادی کے لیے قرضہ لینا اپنی طاقت سے زیادہ، اور مقصد یہ ہو کہ واہ واہ ہو جائے، کیا ضرورت ہے؟ اچھا اتنا پیسہ بہانے سے فائدہ کیا ہے؟ آپ کی بیٹے کی شادی ہے، وہ 35 لاکھ 50 لاکھ روپے اسے گفٹ کر دینا، سادگی سے کریں۔ یہ 50 لاکھ روپے اسے دے دیں، بولیں بیٹا آپ اسے کاروبار میں لگاؤ۔ سوچیں 50 لاکھ روپے سے کاروبار کرے گا، یہ 2-3 سالوں میں کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا۔ لیکن 50 لاکھ روپے نمود و نمائش میں اڑا کر، گناہوں میں اڑا کر ملے گا کیا؟ مجھے کہنے لگا وہ نوجوان، میرے گھر والے کہتے ہیں جناب 12 سے 15 پروگرام بھی کریں گے، روزانہ تاش کھیلے جائیں گے، روزانہ میوزیکل پروگرام ہوگا، مہندی کی رسم، مایوں کی رسم، اس کے علاوہ فلاں رسم ہوگی، فلاں ہوگی، 15 پروگرام کریں گے، 15 راتیں جو ہے ہماری چھت پر خوب ادھم ہوگی، بے پردگی ہوگی، ڈانس ہوگا، 50 لاکھ روپے چاہیے۔ اب بتائیے گناہوں میں، حرام کاموں میں قرضہ لے کر اڑانے سے فائدہ کیا؟ اگر آپ کے پاس ہیں تو اپنے بیٹے کو 50 لاکھ روپے دے دیں، بولا بیٹا تم کاروبار کرتے ہو نا، اس میں لگاؤ، کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا۔ اور بیٹی والا اپنی بیٹی کو دے دے کہ بیٹا یہ رکھو، تمہاری زندگی میں کام آئے گا۔ لوگ تو تعریف کر کے چلے جائیں گے۔ مولانا شفیع اکاڑوی علیہ رحمہ، اللہ ان کی بخشش فرمائے، درجات بلند فرمائے، فرمایا کرتے تھے کبھی بھی لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش مت کرو، یہ دنیا کے لوگ کسی حال میں خوش نہیں ہوں گے۔ اگر تم نے بہت پیسہ خرچ کیا، بہت نمود و نمائش کی شادی میں، بہت بڑا کھانا کیا، تو یہ باہر نکل کر تمہیں تو کہیں گے بہت مزہ آیا، بڑی دھمال کی شادی میں، اور آپس میں کہیں گے
حرام کا پیسہ ہے اڑا رہا ہے, دکھاوا کر رہا ہے, حرام ہے سب پیسہ. حلال ہوتا ہے تو بندہ اس طرح اڑاتا ہے. اور اگر تم سادگی سے کرو تو کہیں گے کنجوس ہے. میاں اللہ کو راضی کرو, آپ نے فرمایا میاں اللہ کو راضی کرو. ہمیں تو اللہ کو راضی کرنا ہے, لوگوں کو کیا ہے, لوگ کسی حال میں خوش نہیں ہوتے. وہ ایک مشہور جو ہے نا, ایک نکتہ ہے نا, مشہور کہانی ہے. کسی زمانے قدیم میں باپ بیٹے گدھا خریدنے کے لیے گئے. گدھا جو ہے خرید لیا تو باپ جو ہے واپسی میں گدھے پہ بیٹھ گیا, بیٹا پیدل چل رہا ہے. تو ایک جگہ سے گزرے تو گاؤں کے لوگ کھڑے تھے, ہنسنے لگے, آپس میں کہنے لگے دیکھو صحیح باپ کتنا بڑا ظالم ہے, خود اتنا تر و تازہ ہو کر موٹا ہو کر گدھے پہ بیٹھا ہے, بیچارہ بچہ پیدل چل رہا ہے. تو اس نے بات سنی تو اس نے کہا یار یہ بات تو صحیح ہے. اس نے بیٹے سے کہا بیٹا اب تو میں نے کافی دیر بیٹھ گیا, اب تم بیٹھو میں چلتا ہوں. تھوڑا آگے گئے تو لوگ بیٹھے تھے وہ ہنسنے لگے اور کہنے لگے دیکھو اس بیٹے کو دیکھو کتنا نافرمان ہے, بیچارہ باپ پیدل چل رہا ہے اور خود جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے گدھے کے اوپر. اب انہوں نے کہا بھائی یہ بھی غلط ہے, چلو یوں کرتے دونوں بیٹھ جاتے. دونوں بیٹھ گئے, دونوں بیٹھ گئے. تو تھوڑا آگے گئے تو لوگ بیٹھے تھے, لوگوں نے کہا کتنے بڑے ظالم ہیں, دو موٹے تازے ایک گدھے پہ بیٹھ گئے بیچارے کے اوپر, کتنا ظلم کر. انہوں نے کہا یار یہ کیا کرے, پھر دونوں ہی اتر گئے. اب گدھا چل رہا ہے ایسے ہی, اب گدھا تو ایک سواری ہے نا, چلو اسکوٹر ہو تو بندہ یہ سوچ سکتا ہے اس کی پنچر ہو گئی ہوگی تو اسکوٹر پہ بندہ بیٹھا نہ ہو, ہاتھ سے چلا رہا ہو. اب وہ گدھا چلا رہے ہیں اور پیدل چل رہے ہیں, لوگ بڑے بے وقوف ہیں, گدھا موجود بھی ہے, سوار نہیں ہوتے, پیدل چلتے ہیں. اب انہوں نے بولا کریں کیا, گدھے پہ سوار ہوں دونوں تو بھی لوگ مذاق اڑاتے ہیں, دونوں نہ سوار ہوں پھر بھی مذاق اڑاتے ہیں, دونوں میں سے ایک بیٹھے تو بھی مذاق اڑاتے ہیں. انہوں نے کیا کہ بڑے بڑے بانس لیے اور گدھے کو باندھا اور کندھے پر لٹکا کے چلنے لگے. اپنے گاؤں میں پہنچے تو سارے گاؤں والے ہنسنے لگے, کہنے لگے کیا ہو گیا بھائی کیا ہو گیا. اور پورا قصہ سنا ہے. انہوں نے کہا اگر تم اپنا یہ ذہن بنا لو نا کہ دنیا کے سارے لوگ مجھ سے خوش ہو جائیں تو تم پاگل ہو جاؤ گے. تو ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے, اس کے محبوب کو راضی کرنا ہے. دنیا کے سارے لوگوں کو ہم کبھی خوش نہیں کر سکتے. بتائیے جب ہم جہاد کی بات کریں گے, ناموس رسالت کی بات کریں گے تو 85% 85% جو کافر ہیں وہ ہماری بات سے خوش ہوں گے؟ نہیں ہوں گے نا خوش. جب ہم سود کے خلاف بیان کریں گے تو سود خور خوش ہوگا؟ رشوت خور, حرام کمانے والا, ملاوٹ کرنے والا, ظلم کرنے والا, جس ظالم کے خلاف ہم بولیں گے وہ ہمارے خلاف ہوگا. تو اگر ہم سب کو خوش کرنا چاہیں تو یہ ممکن نہیں ہے. تو ہم اللہ اور اس کے رسول کو خوش کریں بس, تو زندگی سنور جاتی. بات چل رہی تھی اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلنے میں برکت ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میری ماں کو کسی بزرگ نے یا میرے والد کو کسی بزرگ نے کہا چھوڑو لوگوں کو, کوئی قرضہ لینے کی ضرورت نہیں ہے, سادگی سے دونوں بیٹوں کی شادی کر لو اللہ کی رضا کے لیے کہ یہ حکم ہے, اور منگنی کو لمبا مت کرو, دیکھو پھر اللہ تعالیٰ کیسی برکت دیتا ہے. وہ کہتے ہیں بس اللہ نے ایسی برکت دی کہ ہمارا تو کاروبار ایسی ترقی کر گیا, سبحان اللہ. تو اس لیے ہم بھی اپنی سوچ کو وسیع کریں کہ اللہ کا حکم ہے, لکھو, ہمیں لکھنا ہے, اس کی برکت دیکھیں گے. آگے ارشاد فرمایا وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ, اور اس میں گواہی خوب ٹھیک رہے گی. جب لکھ لیں گے تو پھر گواہی جو ہے وہ صحیح رہے گی. گواہی دیں گے, ہمارے پاس کاغذات ہوں گے, کوئی شک شبہ نہیں ہوگا. وَأَدْنَا أَلَّا تَرْتَابُوا, اور یہ اس سے قریب ہے کہ تمہیں شبہ پڑے, یہ اس سے قریب ہے کہ تمہیں شبہ پڑے. لیکن ہم جو اپنی دکان پر چیزیں بیچتے ہیں, کبھی ڈبل روٹی بیچی تو ہم نے 60 روپے لے لیے, 90 روپے لے لیے, دودھ بیچا تو یہ بیچا وہ بیچا, تو اس کے اندر فرمایا کہ اس کے اندر اگر تم نہ لکھو تو کوئی حرج نہیں.
لیکن جہاں تمہیں ضرورت پڑے، وہاں کوئی بڑا کاروبار ہو، بڑی لین دین ہو، تو اس پر گواہ بنا لو. بڑی لین دین ہو تو کیا کر لو؟ گواہ بنا لو. الا ان تکون تجارتا حاضرتا، مگر یہ کہ کوئی حاضر تجارت ہو، لین دین ہو، تدیرونہا بینکم، جس کا سودا ہاتھوں ہاتھ، دست بدست تمہارے درمیان گھومتا ہے. فلیس علیکم جناح، تو کوئی حرج نہیں، اللہ تکتبوہا، اگر تم نہ لکھو تو کوئی حرج نہیں. واشہدوا اذا تبایعتم، ہاں جب خرید و فروخت کرو تو گواہ بنا لو. ولا یضار کاتب، لکھنے والے کو تکلیف نہ دی جائے. ولا شہید، اور نہ گواہ کو تکلیف دی جائے. گواہ کو جب بلایا جائے تو اس کے آنے کی اجرت دی جائے، لکھنے والے سے لکھایا جائے تو اس کے لکھنے کی اجرت دی جائے. وَإِن تَفْعَلُوا، اور اگر تم گواہ کو یا لکھنے والے کو اجرت نہ دو، تکلیف دو، فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، تو یہ تمہارا فسق ہوگا، گناہ ہوگا. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو. وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے، ایک ایک بات سکھاتا ہے. اگر عمل کرو دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے. میں نے دوران درس یہ کہا کہ قرضہ نہیں لینا، تو قرضہ بامر مجبوری لیا جائے، شدید حاجت کے وقت. تو شادی کے وقت دھوم دھام سے شادی کرنا یہ کوئی حاجت نہیں ہے. جو آپ کی طاقت ہے اس کے مطابق جائز طریقے سے آپ کر لیں. ہاں اگر آپ کے پاس اربوں روپے ہیں اور طاقت ہے اور بڑے ہال میں اچھا کھانا کرتے ہیں، تو نمود و نمائش کی نیت نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو اور گناہ نہ ہو، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ان چیزوں کے لیے بھاری بھاری قرضے لینا. ہمارے ایک رشتہ دار انتقال ہو گیا، اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرمائے. اپنی بیٹیوں کی شادی کے لیے قرضہ لیا، بیٹی کے بچے جوان ہو گئے، ان کی شادیاں ہو گئی، ان کا قرضہ ہی ختم نہیں ہوا. اور ایک فطرت ہے، جب آپ فضول قرضہ لیتے ہیں اس کا بھرنا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن اب بیچارہ بیٹی والا کیا کرے، بیٹی والا کیا کرے. معاشرہ بڑا ظالم ہے، بڑا ظالم ہے، بڑے ظالم لوگ ہیں. اتنا ظلم ہے، استغفر اللہ. یہ بھی چاہیے اس ہال میں شادی رکھو، رخصتی اس ہال میں ہونی چاہیے، اتنی ڈشیں ہونی چاہیے، جہیز ایسا ہونا چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے. منہ سے مطالبات کرتے ہیں، مانگتے ہیں، حالانکہ حرام ہے، گناہ ہے، لیکن احساس ہی نہیں. اور خاص طور پر جس کے بیٹے ہی بیٹے ہوں وہ تو بالکل فرعون بن جاتے ہیں. بیٹیاں تو ہیں ہی نہیں نا، 4 بیٹے ہیں، 5 بیٹے ہیں، تو بڑے ظالم بن جاتے ہیں. کیونکہ ان کو تو پتہ ہے ہماری تو کوئی بیٹی ہے نہیں، تو بیٹی والوں سے کہتے ہیں اتنا جہیز چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے. پھر اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بیچارہ وہ بعض اوقات اپنا سب کچھ بیچ کر مقروض ہو کر سب کچھ کرتا ہے. آخر میں وہی بیچاری کی بیٹی کو تانے ملتے ہیں، یہ لے کر نہیں آئے، یہ لے کر نہیں آئے، دعوت میں یہ نہیں تھی، مٹھائی کے ڈبے کم تھے، یہ کم تھا، وہ کم تھا. نعوذ باللہ من ذالک. کیسے اس معاشرے کی اصلاح ہو، کیسے ہو؟ اب بیٹی والا کہے گا مجھے سادگی سے کرنی ہے، تو لوگ کہتے ہیں کنجوس ہے. تو بیٹے والے کو چاہیے وہ آگے بڑھے اور کہ میں جہیز نہیں لوں گا، شادی کرنی ہے تو کریں. ہمارے ایک دوست نے ان کی بیٹے کی شادی ہو رہی تھی، تو ابھی لڑکی دیکھی، ان کی زوجہ نے بات ڈالی، بات ڈالتے ہی یہ بات کہہ دی کہ آپ آپس میں مشورہ کر لیں، اگر آپ کو ہاں کہنا ہو تو چند باتیں سمجھ لیں، ہم آپ کی بیٹی کا جہیز نہیں لیں گے اور کوئی رسم و رواج تحفے تحائف کا سلسلہ نہیں ہوگا کہ ساس کو دینا ہے، نہ سسر کو دینا ہے، اس کو دینا ہے. اگر آپ کو سمجھ آتا ہے ٹھیک ہے، ورنہ آپ نہ کر دیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، مان گئے الحمدللہ. حالانکہ دونوں جو ہیں مالدار ہیں اور کروڑوں پتی ہیں، لیکن دونوں مان گئے. اچھا مجھے بٹھایا انہوں نے، تو مجھ سے وہ لڑکی کا باپ کہتا ہے کہ جب میں
اتنا پیسہ اللہ نے دیا ہے اور میری پہلی بیٹی ہے تو میں اس کو جہیز نہ دوں؟ میں اس کو کار بھی دوں گا، جہیز بھی دوں گا، یہ بھی دوں گا، وہ بھی دوں گا۔ تو میں نے ان کو سمجھایا بات یہ ہے کہ آپ کو تو اللہ نے دیا ہے، لیکن آپ کے خاندان میں ایسی کئی بچیاں ہیں جن کے باپ کے پاس نہیں ہیں۔ جب آپ دیں گے تو پھر رسم آپ کے خاندان میں لوگ دیکھا دیکھی میں آئیں گے اور وہ بچیاں ذہنی مریض بن جائیں گی کہ ہمارا باپ تو اتنا نہیں دے سکتا۔ تو آپ یہ رسم پیدا کریں اور ذہن دے لوگوں کو کہ ہمیں جو دینا ہے اپنی بیٹی کو چھپا کے دینا ہے، کسی کے سامنے ذکر نہیں کرنا۔ میں نے کہا آپ کو 15 کروڑ روپے دینے دے دیں اپنی بیٹی کو، لیکن یہ نمود و نمائش کرنے کی ضرورت کیا ہے کہ جناب یہ میں نے پلنگ دیا ہے، یہ میں نے ڈریسنگ دیا ہے، تو یہ میں نے فلاں دیا ہے۔ کیا ضرورت ہے نمود و نمائش؟ ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے شادی سے پہلے ایک محفل کرتے ہیں اور اس محفل کے اندر باقاعدہ ساری چیزیں جو سجائی جاتی ہیں اس پہ لکھا جاتا ہے یہ ہم نے ساس کو دیا ہے، یہ اس کو دیا ہے، یہ اس کو دیا ہے، یہ اس کو دیا ہے۔ دونوں فریق نمود و نمائش کرتے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اچھا، میں نے پھر بعد میں پوچھا، میں نے کہا آپ کو تو اللہ نے بڑی دولت دی، لیکن آپ نے نمود و نمائش نہیں کی اور گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچایا۔ حدیث پاک میں ہے کہ وہ نکاح سب سے زیادہ بابرکت ہے جس پہ خرچہ کم ہو۔ تو کہتے ہیں اللہ کا کرم ہے، ہماری شادی میں اتنی برکت تھی، اتنی برکت تھی کہ سارے رشتہ دار کہتے تھے اتنا نور ہم نے کسی کی شادی میں نہیں دیکھا، اتنی کھانے میں لذت، اتنی برکت، اتنا نور۔ تو جو رسول اللہ کے فرمان پر عمل کرتا ہے اسے نور نہیں ملے گا تو پھر کس کو ملے گا؟ حضور نے فرمایا سب سے زیادہ وہ شادی بابرکت ہے جس میں خرچہ سب سے کم ہو۔ اور دوسری حدیث پاک، یعنی اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے، خرچہ کم سے کیا مراد ہے؟ جو آسانی سے ہو جائے، دہرائیے، جو آسانی سے ہو جائے۔ اب یہاں امیر آدمی بھی اپنی طاقت سے بڑھ کر خرچہ کرتا ہے تو شادی مشکل ہو گئی۔ تو برکت ہوگی جب ہم آسانی، ہمارے لیے آسان ہو۔ مثلا میری طاقت ہے، میں شادی میں 1,00,000 روپے خرچ کر سکتا ہوں، تو 2,00,000 روپے خرچ کرنا یہ آسانی نہیں ہے، اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا۔ تو جس نکاح میں، جس شادی میں آسانی ہوگی، آسان شادی ہوگی، اس میں برکت زیادہ ہوگی۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سفر، اور اگر تم سفر میں ہو، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور تمہیں کوئی لکھنے والا نہ ملے، اب کیسے یہ قرض کے لین دین کو لکھو؟ فَرِحَانٌ مَقْبُودَةٌ، تو تم جو ہے یہ کرو کہ کوئی چیز گروی رکھ لو۔ انسان کی فطرت ہے، اپنی چیز چھوٹی ہو کہ بڑی ہو بار بار یاد آتی ہے، بار بار کیا ہے؟ یاد آتی ہے۔ ایک قلم کی کیا حیثیت ہے؟ لیکن لوگ اگر کسی کو قلم دیں اور وہ بھول کر اپنے جیب میں رکھ لے تو بار بار آدمی اس کا جیب ہی دیکھتا رہتا ہے، یار قلم لے لیا، اب مانگنے میں بھی شرم آتی ہے۔ تو اب لوگ کیا کرتے ہیں؟ قلم دیتے ہیں، ڈھکنا اپنے پاس رکھ لیتے ہیں تاکہ وہ لکھنے کے بعد بھول کر رکھنے لگے تو اسے یاد آ جائے کہ ڈھکنا نہیں ہے، اچھا یہ آپ کا قلم ہے، لیجیے۔ تو اپنی چھوٹی چیز بھی یاد رہتی ہے۔ تو ہم نے قرض کا لین دین کرنا ہے تو وہ قرض بھول نہ جائے، اس کے لیے ہم نے کہا بھائی کوئی چیز آپ کے پاس ہے، معقول چیز، انگوٹھی ہے، گھڑی ہے، یا کوئی ایسی چیز ہو، مجھے گروی رکھا دے، میں آپ کو قرض دے دیتا ہوں۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور اگر تم میں ایک کو دوسرے پر اطمینان ہو، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، تو وہ جسے اس نے امین سمجھا تھا اپنی امانت ادا کر دے، یعنی جو چیز گروی رکھی گئی ہے وہ واپس کر دی جائے اور قرض دے دیا جائے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور گواہی نہ چھپاؤ، گواہی دو